بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابجد کے حروفوں کے حوالے سے میری ترتیب چل رہی تھی اور میں حرف ہا تک مکمل کر چکا ہوں۔ آج جو میرا حرف ہے وہ حرف زا ہے اور ابجد کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 7واں حروف ہے۔ اچھا، اپنے اس حروف کی ابتدا کرنے سے پہلے دیکھیے میں نے مختلف منازل قمری کے نام لیے۔ جیسے میں نے آپ کو حرف الف کا عمل بتایا، یہ شرطین سے متعلق ہے، اسی طریقے سے ایک بتین سے متعلق ہے، اسی طریقے سے سریہ، اسی طریقے سے دبران۔ اچھا، یہ جو منازل قمری کے یہ جو نام ہے یہ اصل میں یونانی نام ہے۔ علم نجوم کے اندر یا عملیات کے اندر جتنے بھی نام ہیں یا قوانین ہیں وہ یونانیوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور یونان وہ لوگ ہیں جس کا آپ نے ایک مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ سناتے ہیں کہ وہ 3 بچے تھے، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ ایک بچے سے پوچھا جو بکریاں چرا رہا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ فرشتہ کہاں پر ہوگا اس وقت، تو اس نے اپنا حساب کتاب دیکھ کر بنایا اور کہا کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ اس وقت آسمان پر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس فرشتے نے دوسرے سے ایک سوال کیا، دوسرے بچے سے سوال کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ فرشتہ اس وقت کہاں پر ہوگا؟ تو اس نے اپنا حساب کتاب دیکھا، جس طریقے سے بھی ان کا طریقہ کار تھا، اور پھر اس نے حساب لگا کر یہ بتایا کہ یہ فرشتہ اس وقت زمین پر موجود ہے۔ پھر اس نے یہی سوال تیسرے بچے سے کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ فرشتہ ابھی اس وقت نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے، تو وہ اس وقت کہاں موجود ہوگا؟ تو پھر اس بچے نے اپنا حساب کتاب لگایا اور اس کو کرنے کے بعد اس نے کہا وہ فرشتہ اس وقت یہی موجود ہے۔ تو ہم 3 بچے ہیں جو بکریاں چرا رہے ہیں، تو ہم 3 تو ہو نہیں سکتے، لہٰذا وہ فرشتے تم ہو۔ اگر بالفرض اس بات کو میں یہ کہوں کہ یہ ایک افسانوی بات ہے، تو ہم اس پورے واقعے کو، قصے کو ایک افسانوی قصہ مان بھی لیں، تو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے علم نجوم کے اندر، عملیات کے اندر بے شمار ایسے قوانین ہیں، ایسے نام ہیں جو یونانیوں نے بنائے ہیں اور یونانیوں کے ترتیب کردہ ہیں۔ میرے نزدیک اس قصے کے اندر حقیقت موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک افسانوی بات ہے، یہ بالکل افسانوی نہیں ہے، کیونکہ جو انسان علم ابجد سے دلچسپی رکھتا ہوگا وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ علم ابجد جو ابجد کا علم ہے، وہ علم یہ جانتا ہے کہ فلاں بندہ اس وقت کہاں پر موجود ہوگا، اس کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں۔ جس طریقے سے اس ایک بچے نے حساب کر کے لگایا کہ یہ فرشتہ آسمان پر موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جو علم ابجد جانتا ہے وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ دوسرے بچے نے جس طریقے سے جواب دیا کہ وہ فرشتہ اس وقت آسمان پر موجود نہیں ہے بلکہ زمین پر ہے، یہ قانون بھی علم ابجد کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس تیسرے بچے نے یہ بتایا کہ وہ فرشتہ اس وقت یہی موجود ہے، تو ہم 3 بچے ہیں، ہم ہو نہیں سکتے، ہم انسان ہیں، لہٰذا وہ فرشتے تم ہو۔ یہ بھی ابجد کے اندر موجود ہے کہ ابجد آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو بندہ موجود ہے وہ کون ہے۔ تو اس علم کے اندر گہرائی بہت ہے۔ یہ تو ایسے ہی حروفوں کے اور یونانیوں کے لفظ سے یہ بات نکل چلی، تو جو یہ قصہ ہے میں کہوں گا یہ افسانوی نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت موجود ہے۔ تو آج کا جو حرف زا ہے، یہ حرف ان لوگوں کے لیے بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جو میں آگے بتانے والا ہوں، جو لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، جو لوگ ایسے کام سے وابستہ ہیں، مال لانے لے جانے اور اپنے کام سے وابستہ ہیں، ایسا کاروبار جو وہ خود کرتے ہیں جس میں تجارت شامل ہے، ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ یہ بات یا یہ عمل سونے جیسی قیمتی دھات سے کم نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حرف زا کی۔ حرف زا ترتیب کے اعتبار سے آبی حروف ہے، اور اس کے اندر آبی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں ناموں کی طرف کے نام کے حوالے سے۔ ایسے نام جو حرف زا سے شروع ہوتے ہیں ان کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی، کیا خامیاں ہوں گی۔
ویڈیو اصل میں طویل ہو جاتی ہے، تو میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ مختصر کر کے اور جامع الفاظ میں اس کو بیان کر دوں، زیادہ طویل نہ کی جائے، ہر انسان کا وقت قیمتی ہے۔ تو بنیادی بات کرتا ہوں، حروف زا کے اندر جو بنیادی خوبی میں کہوں، آج پہلے خوبیوں کا ذکر کروں گا، خوبی میں کہوں تو ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض ان کو نقصان پہنچ جائے نا، یہ کسی ایسے نقصان اٹھا لیں، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ زندگی کا نقصان ہو، چاہے وہ کسی قسم کا نقصان ہو، یہ اس نقصان کو لے کر نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں اب اس سے آگے بڑھا جائے، اب اس معاملے کو چھوڑ کر اب آگے کی طرف دیکھیں، آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جس طرح زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، یہ اس کے اندر پھنسیں گے نہیں، یہ بلکہ آگے نکل جائیں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ یہ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، چیزوں کو چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ یہ اپنے ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اگر ایسے لوگوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دیں جو مذہبی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد ان کے اوپر مذہب کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگر صحبت کے اعتبار سے کاروباری حضرات کے اندر بیٹھیں تو بہت جلدی ان کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جس ماحول کے اندر بیٹھیں گے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اسی صحبت کو اختیار کر جاتے ہیں۔ اب فیصلہ ان کے اوپر ہے کہ یہ کس صحبت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ یہ چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، یہ بھلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی دکھ ہو گیا، کوئی غم آ گیا زندگی کے اندر، تو یہ اس کو بھلا دیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا بنیادی فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے، آگے بڑھا جائے، آگے کی طرف چلا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے میں رک جائیں، اس چیز میں پھنس جائیں۔ اگر یہ 100 دفعہ بھی ناکام ہوتے ہیں تو یہ ہمت نہیں ہاریں گے، یہ کہیں گے اب ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ کیا پتہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ناکامی کے بعد یا ناکامی در ناکامی اور یہ کہیں کہ اب تو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، اب تو میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ چیزیں ان کے اندر بالکل موجود نہیں ہوں گی۔ یہ کوالٹیز ہیں ان کے اندر جو یہ کر سکتے ہیں۔ اب مختصر ہم چلتے ہیں ان خامیوں کی طرف جو ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خامی ان کے اندر یہ موجود ہوتی ہے کہ یہ زبان کے ایک نہیں ہوتے، یہ بات سے پھر جاتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں بعض اوقات یہ اس بات سے ہی مکر جاتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے، یا یہ تو ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اندر جو سب سے بڑی خامی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے۔ دوسری ان کے اندر جو خامی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک بات پر یا کسی ایک معاملے پر ان کی رائے نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان سے رائے لیں گے تو یہ دوہری بات کر جائیں گے، یہ کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، یہ دونوں باتوں کو صحیح کہہ دیں گے۔ اگر آپ ان سے بالفرض کسی معاملے کے حوالے سے رائے لیں کہ مجھے مطلب فلاں شخص صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو یہ اس کی خوبیاں خامیوں کو جوڑ توڑ موڑ کے ایسے بیان کریں گے، یہ کہیں گے کہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ زبان کے ایک نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بے چینی بہت ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی ایک فیصلے پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو یہ کبھی اپنی پسند اس کو کہیں گے، کبھی اپنی پسند اس کو کہیں گے۔ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ان کی پسند ہے کیا، ان کو کس طرف جانا چاہیے۔ ان کے اندر قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اپنے ماحول کے حساب سے اپنی شخصیت کو بنا کر چلتے ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ امیر ہوں گے تو یہ اس حساب سے اپنے ماحول کو لے کے چلیں گے، اگر یہ بہت زیادہ غریب ہوں گے تو اس حساب سے اپنے ماحول کو لے کے چلیں گے۔ بظاہر ان کی اپنی ذاتی کوئی شخصیت موجود نہیں ہوتی، ان کی شخصیت کا جو تعلق ہے وہ ان کے ماحول پر ہے۔ یہ کسی ایک بات کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسری شروع کر لیتے ہیں، دوسری نہیں ہوتی تو یہ تیسری شروع کر لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو، گھریلو زندگی ہو، وہ کسی معاملے میں بھی ہو۔ یہ کسی کام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اب آتے ہیں
ابجد کے اس عمل کی طرف جو میں نے کہا کہ کاروباری حضرات یا ایسے افراد جو تجارت سے وابستہ ہیں ان کے لیے سونے کی مانند ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے، اس حروف کا تعلق چاند کی منزل ذرا سے ہے، ایسی منزل جو چاند کی ابتدائی تاریخوں سے میری مراد ہے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 14ویں تاریخ تک کے درمیان اگر یہ منزل آ جاتی ہے تو آپ اس حروف کا عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ چاند کی 14ویں تاریخ سے لے کر 30 تاریخ کے درمیان اگر یہ منزل آ رہی ہے تو آپ اس میں اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس بات کو دہرا دوں، میں ہر حروف میں جو میں نے حروف کا عمل دیا اس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے، چاند کی منزلوں کا اور ترتیب کا تعلق چاند کی تاریخوں سے نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ منزل 7ویں منزل ہے تو ایسا نہیں ہے یہ چاند کی 7 تاریخ کو آئے گی، یہ چاند کی 28 تاریخ کو بھی آتی ہے۔ منازل قمری چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ اس کا حساب آپ جنتری لے لیں پورے سال کی، اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ چاند کی اس تاریخ کو چاند کی یہ منزل آ رہی ہے، تو ہمیں یہ ابتدائی تاریخوں میں چاہیے، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 14ویں تاریخ تک۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اس میں بخارات ہیں، سندل سرخ لینا ہے، ناگر موتھا ہے، عود ہے، عنبر ہے، یہ چیزیں آپ بازار سے لے لیں، ان سب کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو تیار رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے پہلے آپ نے پرہیز جلالی کر لینا ہے، ترک حیوانات کرنی ہے، اس چیز کو لازمی اہمیت دینی ہے، اگر نہیں کریں گے تو عمل کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ رات کا وقت مقرر کرنا ہے، آسمان پر چاند کا ہونا ضروری ہے، اگر مطلع ابر آلود ہے تو یہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا ہے بار بار تو بھی یہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب آسمان صاف ہو اور چاند آپ کی نگاہ کے سامنے ہو۔ عمل سے پہلے آپ نے 12 گھنٹے پہلے پرہیز کر لیا، ترک جمالی کر لیا، تمام ترک حیوانات کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے رات کا وقت مقرر کر لیا، انگیٹھی یا کوئلے دہکا لیے اپنے پاس رکھ لیے۔ عمل کی شروعات اور عمل کے درمیان اور عمل کے اختتام پر آپ نے وہ صفوف جو میں نے آپ کو بتایا یہ انگیٹھی پہ ڈالنا ہے تاکہ اس سے دھواں پیدا ہو۔ اب کیا کرنا ہے، چاند پر آپ نے اپنی نگاہ کو جما لینا ہے اور حرف ذا کو 707 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح لے لیجئے، تعداد نہ ایک حرف زیادہ ہو سکتی ہے نہ ایک حرف کم ہو سکتی ہے۔ 707 مطلب 707 ہے، 708 کریں گے عمل ضائع ہو گیا، 706 کیا عمل ضائع ہو گیا۔ تسبیح 101 دانے کی ہوتی ہے، آپ اس میں سے ایک دانہ یا تو توڑ دیجئے، ہٹا دیجئے تاکہ 100 مکمل ہو جائیں، اور پھر 700 کرنے کے بعد آپ 7 دفعہ اس کو ہاتھ پہ گن لیں۔ صفوف آپ نے ڈالتے رہنا ہے، نگاہ کو چاند سے نہیں ہٹانا، اور اس کے بعد 707 دفعہ حرف ذا پڑھنا ہے۔ حرف ذا آپ کے عمل میں جاری ہو جائے گا۔ اس ترتیب سے آپ نے چاند کی اس منزل ذرا میں 3 دفعہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد کلی طور پر آپ کو اس حروف کا فیض حاصل ہو جائے گا۔ اب اس محنت کو، اس کوشش کو آپ نے کر لیا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کاروبار سے، تجارت سے، ایسے کام سے وابستہ ہیں تو پھر آپ کے اس کام میں اتنی بہتری اور اتنی ترقی آنا شروع ہو جائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کام کی طرف آپ بڑھیں گے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے، آپ اس پہ کوشش کریں گے، وہ کام آپ کا پھلنے اور پھولنے لگ جائے گا۔ اپنے اس کام کو کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں، جو لوگ اپنے پیسے کو دوسرے انسان کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کاروباری نہیں ہیں، کاروبار کرنا نہیں چاہتے ہیں، حروف ذا کا عمل کر لیا ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کو پیسے دے دوں، آپ اپنی تجارت میں میرے اس پیسے کو لگا لیجئے۔ تو میں کہوں گا کہ پھر اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر آپ کا خود اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کی اپنی ذات اس کے اندر شامل نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بنے گی۔ تجارت کریں گے،
اگر آپ مٹی کی تجارت کریں گے، میں آپ کو ایک تشبیہاً مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مٹی کی تجارت کریں گے تو اس حروف کی تاثیر اس مٹی کو سونا بنا دے گی۔ اپنی اس تمام باتوں کے آخر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، رہ جاتی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ دیگر یہ کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وقت بتا دیں کب آ رہی ہے، تو دیکھیے کہ وقت آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے۔ چاند کی منزلیں بدل رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند اپنی منزلیں بدلتا رہتا ہے۔ جو ہی وقت قریب آئے گا انشاءاللہ تعالی جتنے حروف پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں گا یا میں اس کو کمپلیٹ کر چکا ہوں گا، میں دوبارہ اپنی ہدایات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، آپ کی سہولت کے ساتھ اس کو دوبارہ بیان کروں گا، تاکہ جو افراد اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم حروف ہے، اس کے اندر علم کے سمندر پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظرف کے مطابق ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔